میں ہوں امجد اقبال میٹر سینڈ پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں کراچی پریس کلب میں. آج چلتے ہیں حلیم کے جانب. آج کراچی پریس کلب میں دعوت حلیم، میں سمجھتا ہوں کراچی پریس کلب کے تمام منتظمین زبردست خراج تحسین کے مستحق ہے. یہاں پر تمام پرانے دوستوں سے، صحافی بھائیوں سے، کیمرہ مین، فوٹوگرافر، تمام ساتھیوں سے ملاقات ہوئی ہے اور تمام سیاسی لوگ بھی موجود تھے. سیاسی لوگوں کے ساتھ سیاسی انٹریکشن بھی ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو تمام جو ہے اور دعوت حلیم اس طرح کی چیزیں شہر میں جاری وہ ساری رہنی چاہیے. جہاں تک آپ لوگ کا سوال تھا کہ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کیا فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے کراچی کے لیے انتہائی انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ تھا کہ اس شہر میں جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ صحافی بھائیوں سے لے کر سیاستداں، بزنس کمیونٹی ہو، بالخصوص طالب علم، حتیٰ کہ خواتین اور بچیاں بھی، ان کے ساتھ بھی مختلف جگہوں پر اسنیچنگ ہوتی رہی ہے. موبائل فون چھنتا رہا ہے اور یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ شہر میں جب ہم 21 سینچری میں رہتے ہیں اور اب ہم ای پولیسنگ کی بات کرتے ہیں، ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور اچھی بات یہ تھی کہ وفاقی حکومت نے کراچی کے 114 یعنی میری منسٹری آف آئی ٹی نے کراچی کے 114 پولیس اسٹیشن کو ای پولیسنگ میں تبدیل کر رہی ہے اور اس کا خرچہ بھی تمام وفاقی حکومت خود بھی برداشت کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود اسنیچنگ روزمرہ کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اور بالخصوص آئی جی سندھ صاحب کو کہ دیکھیں ہر صورت میں اس بات کو میک شیور کرے کہ کراچی میں جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، جو اسنیچنگ ہو رہی ہے، جو موبائل فون چھینا جا رہا ہے اور جو ہلاکتیں ہو رہی ہے اس پہ قابو پایا جائے. اس کے لیے ضروری ہے میری بات کو نیگیٹو سینس میں نہ لیں، بلکہ میک شیور کرے کہ اگر مقامی شخص ہوگا تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس شہر کے ڈائنامک کو سمجھے گا اور زیادہ بہتر طریقے سے اس شہر کی خدمت کر سکے گا. کراچی پریس کلب کراچی والوں کا ہے، ہمارا ہے، دوستوں کا ہے، احبابوں کا ہے اور چہلم تھا. اور چہلم کو کراچی پریس کلب کیسے بھول سکتی ہے؟ اگر انہوں نے نیاز رکھا تو اللہ ان کو رحمت کرے گا، اللہ ان کی برکت کرے گا. اور اسی جو ثانیہ ہے وہ مذہب کے لحاظ سے سب سے بڑا ثانیہ ہے، اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جب اتنی بڑی بات ہوتی ہے تو پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ اہتمام کرتے ہیں. دیکھیے جی، کراچی پریس کلب نے یہ قدیمی میں تو کہوں گا کہ دعوت حلیم کا یہ اہتمام کرتے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کی یاد میں یہ نیاز امام حسین کا اہتمام کرتے ہیں اور تمام مکتب فکر، تمام شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں. ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور پریس کلب کے بہت پرانے سینئر صحافیوں سے بھی ہوتی ہیں، فوٹوگرافر سے، کیمرہ مین سے، رپورٹر سے، غز کے میڈیا سے وابستہ تمام دوستوں سے بھی یہاں ملاقات ہو جاتی ہیں. یہ ایک بڑا مرکزی اجتماع ہوتا ہے کراچی شہر کا اور میں بہت مشکور رہتا ہوں. ہر سال کراچی پریس کلب کے دوست جو ہیں وہ ہمیں یہاں آنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، عزت بخشتے ہیں. تو میں دعا کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں برکت دے اور اسی طرح سے یہ ہر سال یہ اس طرح کا کہ جو ہے نیاز امام حسین کا اہتمام کرتے ہیں. اور مختلف تقاریب بھی یہاں ہوتی ہیں. پریس کلب کی جو باڈی ہے وہ اس پریس کلب کو بڑا فنکشنل رکھتی ہے، بڑی ایکٹیویٹی کرتی ہے اور میں ان کے لیے اور تمام عہدیداروں کے لیے پھر ایک دفعہ دعا گو ہوں اور ان کو ان کے کام پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ کراچی پریس کلب میں آج نیاز حلیم ہے، حضرت امام حسین علی مقام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. تو ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور ہر شعبہ تعلق سے لوگ رہنے والے یہاں موجود ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کیا ہے. حیدر شاہ صاحب ہیں، اپنے فاران بھائی ہیں اور بھٹی صاحب ہیں، سب نے مل کے ایک بہت اچھا پروگرام جو ہے یہاں پہ پریس کلب میں انتظام کیا ہے ماشاءاللہ. دیکھیں کراچی پریس کلب اور ہمارے آرٹس کونسل آف پاکستان یہ دونوں کے یہ جو اینول حلیم کا سلسلہ بسلسلہ ہے سید الشہداء امام حسین و رخ کار یا شہداء کربلا کی یاد میں جو یہ حلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ واقعی بات ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بڑی باعث فخر ہے یہ بات. اور ہم یہاں آتے ہیں سیاسی، سماجی، دیگر لوگ، تمام صحافیوں سے، تمام ان پارٹی کے لوگوں سے جہاں سالوں نہیں مل پاتے ان تمام سے بھی ملتے ہیں اور بڑا اچھا ہوتا ہے. پھر آپ میڈیا آ کے اسے جو چار چاند لگاتے ہیں تو میری دعا ہے کہ مولا اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور مزید توفیقات میں اضافہ کرے. میں حیدر علی شاہ کو بھی، امتیاز خان فاران، فاضل جمیلی، رضوان بھٹی
اور انٹائر جتنی بھی مجاہد بریلوی صاحب اور جتنے بھی ہمارے دوست جو اس کے آرگنائزنگ کمیٹی میں تھے تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. الحمدللہ پریس کلب کی روایت رہی ہے ہر سال دعوت حلیم کرتے ہیں جس میں سماجی سیاسی اور سوشل ورکر سارے آتے ہیں دعوت دیتے ہیں سب کو. ایک اچھا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے. یہ پروگرام ہوتے رہنے چاہیے سمجھے. اس سے ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنے بہترین انتظامات کرنے پہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور پوری ٹیم کو اس خراج تحسین کی مستحق ہے. آج جو پریس کلب پہ نذر حلیم ہے اور یہ مقدس دن اور یہ اتنا قابل احترام دن اور انشاءاللہ اس کو بہت اچھے طریقے سے فرحان صاحب نے جو استقبال اور منایا ہے اور اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اور حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کیا ہے. ان کی شہادت کو جو شہید ہوئے تھے اس وقت ان کے لیے اصال ثواب کیا ہے. تو یہ میں بہت شکریہ ادا کروں گی اور ہمیں اپنے آنے والے جو ہمارے نبی تھے ہمارے اولیاء تھے ان سے بہت چیزیں سیکھنی چاہیے اور انہی کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے. اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے عہدیداران یہاں پر موجود ہیں اور ہم انشاءاللہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم مل کے بہت اچھے اور بھی ابھی جو سیلاب صدقان کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے لیے اور اچھے کام کریں گے اور اس وقت ہماری کوشش ایک جاری ہے. یہ لنگر حسینی ہے اماں فاطمہ کے درد سے یہ جو رزق بٹ رہا ہے جو جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے یہ ان کی سعادت مندی ہے اور اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے. ان کی قربانیاں تایات زندہ اور تبدنا رہیں گی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دیکھیں ایک تو نیاز حلیم ہے جن کے نام سے موسوم ہے وہی سب کچھ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کا جو سید ہیں انہی کا سب کچھ ہے. اور دوسرا جو حلیم ہے اس کے لیے میرا اپنا ایک ماننا یہ ہے کہ منسوب تو ان سے ضرور ہے اور اس کی وجہ سے شاید یہ کہ دنیا کی تمام چیزیں آپ اس میں مکس کرتے ہیں. گندم اناج کی تمام چیزیں مسالے گھی گوشت وغیرہ پھر جب وہ مل کے بنتا ہے نا تو کتنا لذیذ ہوتا ہے. تو میرا یہی کہنا ہے کہ آج کا میسیج بھی یہی ہے کہ آپ جب سب ملیں گے نا آپس میں تو ایک اچھی آپ کو خوراک ملے گی اور حلیم بھی ذائقہ دار چیز ملے گی. میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور بزنس مین بھی ہوں تو پھر چونکہ میری وابستگی محمد و آل محمد سے جڑی ہوئی ہے تو میں نے یہ سمجھا کہ کلب کے اندر کلب کی مینجمنٹ کے ساتھ مل کے ایک حلیم کا اہتمام کیا جائے جس میں مولا حسین کی اور ان کے جو رفقا جنہوں نے کربلا میں شہادت نوش فرمایا ان کے لیے ہم ایک حلیم کی نیاز کا اہتمام کریں جس سے ہم اس شہر کے اندر تمام لوگوں کو اکٹھا کریں. اور حسینیت کا میسج بھی یہی ہے کہ انسانیت کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے یہ جو کربلا کا درس ہے اس کی تکمیل ہو سکے. تو میں تمام مہمان جو یہاں تشریف لائے اس تقریب میں اور اس نیاز میں ان کا تمام کا شکر گزار ہوں اور خاص طور پہ کراچی پریس کلب کی مینجمنٹ اور تمام صحافی برادری جو یہاں تشریف لائی ان کا بھی میں تہہ دل سے مشکور ہوں. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کلب کو اور یہاں کی حق کی آواز کو بلند رکھے کیونکہ حسین کا میسج صرف اور صرف حق تھا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس تقریب کو اس نیاز کو آنے والے سالوں میں بھرپور جس انداز میں لوگوں نے آج شرکت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آنے والے تمام لوگوں کو اس کی برکات دے اور تمام لوگ اس سے مستفید ہوں اور تمام لوگوں کی جو دعائیں ہیں اور تمنائیں ہیں پروردگار عالم محمد و آل محمد کے میں تمام کو پوری فرمائے. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.